تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ مثل اور مثال میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جب کسی آدمی کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر کہا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شیر کی ساری صفتیں اس کے اندر آ گئی، بلکہ ایک صفت میں وہ شیر سے مشابہت رکھتا ہے بہادری میں، تو اس لیے اس کو شیر کہا جاتا ہے۔ تو وہ شیر کا مثل نہیں ہوتا بلکہ وہ مثال ہوتی ہے۔ مثل اور مثال کا فرق آپ نے سمجھایا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ دنیا بھی جو ہے وہ عالم ارواح سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی۔ دنیا ایک عارضی اور بیکار چیز ہے، دنی سے بنی ہے۔ عربی لفظ دنی کہتے ہیں گھٹیا کو، اسی سے بنا ہے دنیا، نہایت گھٹیا چیز، اور وہ جو دنیا ہے وہ گھٹیا نہیں ہے۔ تو یہاں پر رہ کر اس دنیا کی چیز جو روح ہے اس کو کہاں سمجھا جا سکتا ہے؟ روح کو دنیا میں رہ کر نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن مثال کے ذریعے، مثل تو نہیں ہے لیکن مثال کے ذریعے کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک ناقص مثال آپ نے فرمایا کہ میں ناقص مثال دیتا ہوں تاکہ تم کو کوئی پریشانی نہ ہو سمجھنے کی، تمہاری عقل روح کو سمجھنے کے معاملے میں مجبور اور نااہل نہ بن جائے۔ کسی قدر سمجھنے کی کوشش کرو، اپنا کنفیوژن دور کرو۔ تو ایک مثال آپ دیتے ہیں کہ چراغ کی۔ اب کس طرح کی مثال آپ دیتے ہیں چراغ کی، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ شب بہر خانہ چراغ می نہند، تاب نور آں ز ظلمت می رہند۔ رات کو آپ گھر میں چراغ جلاتے ہیں، ہر گھر میں چراغ ہوتا ہے، چراغ جلایا جاتا ہے۔ وہ دور تو خیر چراغوں کا ہی تھا، تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، روشنی کے لیے چراغ جلایا جاتا تھا تاکہ اس کی روشنی سے اندھیرے سے نجات حاصل کی جائے۔ چراغ میں لو کو جلا دیا گیا اور پھر چراغ جل جاتا ہے، پھر اس سے روشنی نکلتی ہے تو لوگ اپنا کام کاج انجام دیتے ہیں۔ آ چراغی تن بوت نورس چجاں، ہست محتاج فتیلو اینو آں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ یاد رکھو جو چراغ ہوتا ہے وہ جسم کی طرح ہے، تمہارا جو جسم ہے اس چراغ کی طرح ہے جو رکھا ہوا ہے، اور اس سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ تمہاری روح کی طرح ہے، یہ سمجھو۔ اور اس کو جلانے کے لیے، روح کو روشنی دینے کے قابل بنانے کے لیے دنیا میں تمہاری روح کو روشنی دینے کے قابل بنانے کے لیے ایک چراغ کی ضرورت ہے، اور چراغ اپنے جو اجزاء ہیں ان کے ساتھ ہی چراغ بنتا ہے۔ اگر ایک جز بھی کم ہو جائے چراغ میں تو چراغ نہیں بنتا، اس کو ایک بتی چاہیے، اس کے اندر تیل چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ بہرحال چراغ میں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں چاہیے تو چراغ بنے گا، یعنی انسان کا جسم ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب اس کو روشن کر دیا جائے گا، جو روشنی نکلے گی وہ انسان کی روح کی طرح ہوگی جو روشنی بکھیرے گی ہر طرف۔ وہاں فتیلہ پنج دارد از حواس، جملگی برخاب و خر دارد اساس۔ جو فتیلہ ہوتا ہے، اس کا فتیلہ کہتے ہیں بتی کو۔ تو جو چراغ کی بتی ہوتی ہے وہ بتی انسان کے جسم کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ انسانی حواس ہوتے ہیں، سینسس۔ انسان کے جو سینسس ہے وہ سینسس اس بتی کی طرح ہے۔ کسی کے پاس پورے 5 سینس ہے، کسی کے پاس 4 سینس ہے، کسی کے پاس 3 سینس ہے۔ سینسس ہوتے ہیں، کوئی آدمی دیکھ نہیں پاتا، انسان ہے
جیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سارے کام کاج انجام دے رہا ہے، اس کا دیکھ نہ پانا اس کی زندگی کے لیے خطرہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ جان نہیں ہے، وہ سینس ہے، صرف ایک سینس چلا گیا، سننے کا سینس ہے۔ کوئی آدمی بالکل نہیں سن سکتا، بہرا ہے، لیکن انسان تو برابر ہے، اس کی زندگی تو ویسے ہی کٹ رہی ہے، تو ایک ایک سینس کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چراغ کے اندر ایک سے زیادہ بتیاں نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے چراغ ہوتے ہیں جہاں پر کئی بتیاں ہوتے ہیں اس کی، اور جتنے زیادہ بتیاں ہوں گے چراغ میں اتنی زیادہ روشنی دے گا وہ۔ تو یہ جو انسان کے جو سینسز ہے، حواس ہیں، یہ ان بتیوں کی طرح ہے، اور ان بتیوں کو جیسا انسانی ہے سینسز کو قابل عمل رکھنے کے لیے، ایکٹیو رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے تو اس کو کچھ دینا پڑے گا، ڈائٹ، کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، تم وٹامن اے کھاؤ، وٹامن ای کھاؤ، کچھ بھی ایسی چیز جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ ویسے ہی بتیوں کا معاملہ بھی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے انسان کو، جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے۔ اگر نہ کھائے گا نہ پیے گا تو اس کا جسم کام کرنے کے لائق نہیں رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی روح اس کے جسم میں سے نکل جائے، کیونکہ بتی اگر صحیح سلامت نہ ہوگی تو روشنی کہاں سے رہے گی، بجھ جائے گی۔ بے خرو بے خواب نزیت نیم دم، با خرو با خواب نزیت نیز ہم۔ اب معاملہ کیا ہے اس جسم کا؟ یہ جسم آپ کا بغیر کھائے بغیر پیے نہیں جی سکتا، اس کو زندہ رکھنے کے لیے کھلانا پلانا پڑے گا، کھلاتے رہنا پلاتے رہنا پڑے گا، لیکن ساتھ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باخرو باخاب نزید نیز ہم، پھر یہ کھا کھا کر پی پی کر جی بھی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو مرنے سے بچانے کے لیے زیادہ کھلا دو، کیا وہ بچ جائے گا؟ مطلب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کھانے پینے سے انسان جیتا ہے تو پھر مرنے والے کو کھلانا پلانا شروع کر دو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ کھائیں گے تو موت کے اور قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کے مقدر کی غذا کم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی غذا لکھی ہے آپ دنیا میں اتنی غذا کھانے والے ہیں۔ اگر آپ نے وقت سے پہلے زیادہ کھا لیا تو اس کا مطلب آپ کے جانے کا ٹائم جلدی آ جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں جو آدمی جتنا زیادہ کھانے والا ہے اس کی اتنی عمر کم ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ یہاں پر مولانا یوں بتا رہے ہیں کہ انسان کھانے پینے سے زندہ ضرور ہے، لیکن صرف کھانے پینے کی وجہ سے زندہ نہیں ہے۔ یہ اہم مسئلے کو سمجھیے۔ بے فتیل و روغنش نبوت بخا، با فتیل و روغن او ہم بے وفا۔ بالکل چراغ کی طرح کہ چراغ کے اندر بتی اور تیل سے چراغ جلتا ہے، لیکن صرف بتی اور تیل سے چراغ نہیں جلتا۔ آپ کتنی بھی اچھی بتی لگا لو اور کتنا ہی اچھا تیل اس کے اندر ڈال کر بھر دو، جب تک وہ آگ کی لو اس کو نہیں لگے گی، جب تک چراغ نہیں جلنے والا۔ جیسے کہ آپ گیس سلنڈر ہوتا ہے آپ کا، گیس سلنڈر فل کرا کے لا لیا آپ نے، چولہا بھی آپ کا بالکل بہترین ہے، اب آپ کھولتے جا رہے ہیں، گیس کی بڑھاتے جا رہے ہیں، مگر کچھ نہیں ہوتا، آگ نکلتی ہے، کیونکہ جو چنگاری ہے وہ نہیں ہے، وہ ہونا بھی تو ضروری ہے، تو اسی سے پھر آگ نکلے گی، پھر روشنی نکلے گی۔ تو چراغ بتی اور تیل کے ہونے کے باوجود کبھی کبھار بے وفا ثابت ہوتا ہے، بتی اور تیل کے ہونے کے باوجود بھی روشنی نہیں دیتا، کیونکہ روح ہونا ضروری ہے۔ مرنے والے آدمی کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اب اس کا جسم کسی کام کا نہیں، کھانے پینے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جسم چراغ کی طرح ہے اور روح اس لو کی طرح ہے، اس روشنی کی طرح ہے جو چراغ کے اندر سے نکلتی ہے۔ زاں کے نور علتیش مرگ جوست، چون زیت کے روز روشن مرگ اوست۔ کیونکہ اس کی جو روشنی ہے، چراغ سے نکلنے والی روشنی، وہ موت کی مقتضی ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی تب تک چراغ جلے گا جسم کا، جیسے ہی موت آ گئی اب آپ اس کو کچھ بھی کھلاؤ، کچھ بھی پلاؤ، ہائی ڈوز کے میڈیسنز کھلا لو، لائف سیور انجیکشن دے لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ موت آ جائے تو اس کے بعد آپ کا روشن دن ختم ہو جاتا ہے۔ جملہ حس ہائے بشر ہم بے بقاست، زاں کے پیش نور روز حشر لاست۔
تو انسانی جسم کے اندر جتنے بھی حواس ہیں، ظاہری حواس ہوں کہ باطنی حواس ہوں، سب کے سب فنا ہونے والے ہیں۔ مگر فنا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ وہ انسانی جان ہے، حیوانی جان نہیں ہے۔ حیوانی جان ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ہوا میں اڑ جائے گی، لیکن انسانی جان فنا نہیں ہوگی، معدوم نہیں ہوگی، ان ایگزسٹنٹ نہیں ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ لیکن اب اللہ کے حضور جب وہ پیش ہوگی تو اللہ کے وجود کے سامنے انسان کا وجود کچھ حقیقت نہیں رکھے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے ستارے۔ آپ رات میں جائیے، آپ کو آسمان پر ستارے نظر آئیں گے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ستارے نظر آئیں گے۔ دن میں جائیے، آپ کو ایک بھی ستارہ نظر نہیں آئے گا۔ کہاں چلے گئے سارے ستارے؟ کہیں نہیں گئے، جہاں تھے وہیں ہیں۔ ستارے جہاں تھے وہیں ہیں، دن میں بھی، رات میں جہاں تھے دن میں بھی وہیں ہیں، لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتے کیونکہ سورج نکل چکا ہے۔ تو اللہ کے نور کے سامنے انسان معدوم جیسا ہو جائے گا، معدوم نہیں ہوگا۔ نور حصو جان نا پایان ماں، نیست کلی فانی لا چونگیا۔ ہمارے جو حص ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے سارے حص فنا ہو جانے والے ہیں، ظاہری حص باطنی حص سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ تو آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ گھاس پھوس کی طرح مکمل طور پر فنا ہو جانے والے نہیں ہیں۔ سورج کی روشنی کے سامنے فنا جیسے ہو جائیں گے، دکھائی نہیں دیں گے، ان کا وجود سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن رہیں گے۔ دن کے وقت پہ اگر آپ کو ستارے نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہیں۔ بالکل انسانوں کا معاملہ بھی حشر کے دن ایسے ہی ہونے والا ہے۔ اللہ کے نور کے سامنے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو، لیکن رہیں گے برابر۔ لیک مانندے ستاروں ماہتاب، جملہ مہوند اشعاع آفتاب۔ بالکل ستاروں کی طرح، چاند کی طرح دن کے وقت پر، جیسا رات میں ستارے روشن دکھائی دیتے ہیں، چاند اپنی روشنی دیتا ہے، دن میں نہ چاند دکھائی دیتا ہے نہ ستارے دکھائی دیتے ہیں، ان کی روشنی تو بہت دور کی بات ہے۔ آن چنا کے سوز و درد زخم کیک، ماہو گردت چوں درایت مار لیک۔ جیسا کہ پسو کا زخم ہے، اس سے ہونے والی جلن ہے، اس سے ہونے والا درد ہے۔ فلی جب کاٹ لیتا ہے نا تو ایک درد ہوتا ہے انسان کے جسم کو، یا کوئی شہد کی مکھی ڈنک مارتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، زخم بھی آ جاتا ہے، جلن ہوتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ پسو کے زخم کی سوزش، جلن، درد جو آپ کو محسوس ہوتا ہے، ماہو گردت چوں درایت مار لیک، اگر ایک ہاتھ پہ آپ کو یہ فلی نے بائٹ کر دیا، اس سے تکلیف محسوس ہونے لگی، دوسرے ہاتھ پر اگر اسی وقت سانپ نے ڈس لیا تو ادھر والی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس تکلیف کے سامنے اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ آن چنا کے اور اندر آب جست، تا دراب الزخم زنبوراں برست۔ اب کوئی آدمی ہے، برہنہ ہے، کپڑے نہیں ہیں اس کو، اب شہد کی مکھیوں کے اطراف گھرا ہوا ہے، اب وہ اس کو ڈس رہے ہیں، کبھی پیٹھ پہ، کبھی سر پہ، کبھی ہاتھ پہ، کبھی پاؤں پہ، ہر طرف شہد کے مکھیاں ڈسنے کا خطرہ ہے یا ڈس رہے ہیں، ایسی صورتحال ہے، اور وہ پانی کے قریب کھڑا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ سیدھا پانی میں غوطہ لگا دے گا، وہ شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے نجات پا جائے گا۔ ہارنٹ جو ہوتے نا، اس کی اسٹنگ مشہور ہے، ہارنٹ اسٹنگ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ڈیکوری کی ڈسنے کا جو زخم درد ہے وہ بہت شدت کا ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ صرف یہی ہے، پانی میں کود جاؤ، پانی میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ پانی میں آئے گی تو ڈوب کے مر جائے گی، سیف ہو جائیں گے آپ۔ می کنت زمبور بر بالا طواف، چوں برارت سرندار اندش معاف۔ اب یہ جو ڈیکوریاں ہیں یا شہد کے مکھیاں ہیں، آپ پانی میں جب اتر جائیں گے تو وہ آپ کے پانی کے اطراف چکر ماریں گے، اندر نہیں آئیں گے،
آپ کو کاٹنے کے لیے پانی میں، لیکن جو سر باہر نکالے گا تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. پانی میں آپ ڈوب گئے، بچ گئے، اگر آپ باہر نکلے تو آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، معاف بھی نہیں کرتے. آب ذکر حق و زمبوری زماں ہست یاد ای فلانو آ فلاں. اب آپ مثال دیتے ہوئے ایک اور بات سمجھا رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی سمجھو اللہ کی یاد پانی ہے اور وسوسے شہد کی مکھیاں ہیں، ڈکوریاں ہیں. جب تم اللہ کی یاد کے پانی میں ڈوب جاؤ گے تو وسوسے تمہیں پریشان نہیں کریں گے. باہر نکلو گے تو ڈنک ماریں گے. اور یہ وسوسے جب طاری ہوتے ہیں تب آپ ان کا ذکر کریں گے. جو اللہ کی یاد میں غرق ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہی نہیں ہے. یہ فلاں کیا، وہ فلاں کیا. دنیا میں جن کو کام دھندا کچھ نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں میں مداخلت کرتے رہتے ہیں. وہ وہاں جا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا اچھا کیا، انہوں نے ایسا برا کیا. ساری دنیا کی کہانی، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر. یہ اللہ کی یاد میں جو لوگ غرق ہوتے ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. یہ غفلت میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں. دم بخر در آب ذکر و صبر کن تارہی از فکر و وسواس کہن. ایسی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو کہ تم اس پانی میں غوطہ لگاؤ اور پانی کے اندر ہی سانس لے سکو. پھر تو آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ مچھلی ہے، مچھلی آرام سے جیتی ہے پانی کے اندر. آپ بھی اپنے آپ کو مچھلی کی طرح بنا دو، اس پانی کے ساتھ اپنا اتنا زیادہ تعلق پیدا کر لو کہ آپ پانی کے ہو جائیں. مگر اس کے لیے کیا ہے؟ فورٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور جب ایسا کر کے آپ پانی میں جینے کے قابل بن جائیں گے تو پھر آپ کو فکر اور وسوسوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا. جو لوگ یاد الہی میں زندگی گزارتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو قریب سے جا کے دیکھیے، یہ چیزیں بڑی خاص ان کے اندر آپ کو دکھائی دیں گی. ایک تو یہ کہ وہ فکر پریشانیاں لاتے ہی نہیں ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو. اور یہ وسوسوں کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، دیکھا جائے گا، اور ان کے پورے کام ہوتے ہیں. بعد ازاں تو تب آب صفا خود بگیری جملگی سرتاب پا. اس کے بعد اس صاف پانی کی طبیعت آپ کے نیچر کا حصہ بن جائے گی. اگر آپ سر سے لے کے پاؤں تک اس نیچر والے بن گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ان ڈکوریوں سے نجات مل جائے گی. یہ دنیا کے لوگ جو آپ کو یاد الہی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اصل ڈنک مارنے والے لوگ ہیں. اور آپ یہ باہر ہیں تبھی یہ لوگ ڈنک ماریں گے. اگر آپ اندر ہیں تو یہ لوگ ڈنک مار ہی نہیں سکتے، باہر پکار لیں گے، سامنے آ کے آپ کو کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ان کے پاس آ کے اگر ہم ڈنک مارنے کی کوشش کریں تو ہم ہی ڈوب جائیں گے. باہر سے پکار لیتے ہیں، صرف اطراف بھن بھناتے رہتے ہیں. بھائی ان سے کہا جائے کہ بھائی آؤ بھائی میں نیچے ہوں، مجھے ڈنک مارو، نہیں آئیں گے، ڈر کے بھاگ جائیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس مزاج کا بنا لو اور ان مکھیوں سے ڈکوریوں سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پکارتے ہیں پکار لو، آپ تو پانی کے اندر ہے. آنچنا کز آب آ زمبور شر می گریزت استو ہم گیرت حذر. جس طرح وہ شر والے شہد کی مکھیاں یا ڈکوریاں پانی سے دور بھاگتے ہیں، پانی کے قریب نہیں آتے، ویسے ہی تم سے دور بھاگیں گے، تمہارے قریب نہیں آئیں گے. برا بولیں گے تم کو دور بیٹھ کر، تمہاری خرابیاں نکالیں گے دور بیٹھ کر، قریب آنے کی ہمت نہیں ہوگی. بعد ازاں خواہی تو دور از آب باش کہ بسر ہم تبا آبی خاجتاش. اور اگر آپ پانی کے مزاج والے بن گئے ایک بار، اس کے بعد اگر آپ پانی کے باہر بھی آ جائیں گے تب بھی کوئی ڈکوری نہیں آئے گی، کیونکہ آپ پانی کے مزاج والے بن چکے ہیں. جب تک آپ پانی کے مزاج والے نہیں بنے آپ کو پانی کے اندر رہنا ہے.
پانی کے مزاج والوں کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے جب آپ پانی کے مزاج والے بن جائیں گے، اس کے بعد آپ باہر بھی آئیں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیے، ایک آدمی جو پانی کے مزاج والا نہیں ہے، وہ باہر رہے گا تو اس کو ڈکوری اور شہد کی مکھیاں ڈنک ماریں گے، اور ایک آدمی جو پانی کے مزاج والا ہو چکا ہے، وہ باہر جائے گا بھی تو اس کو کوئی ڈنک نہیں مارے گا۔ یہ ہے نا۔ اب اگر جو پانی کے مزاج والا نہیں ہے، وہ اس آدمی کی مثال پیش کرے کہ وہ باہر نکل رہا ہے تو ان کو تو کوئی ڈنک نہیں مار رہا ہے، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ میں اور وہ دونوں برابر ہیں نا، صحیح ہوگا؟ ارے بھائی، پہلے تو پانی کے مزاج والا بن جا، اس کے بعد تجھے بھی ڈنک نہیں ماریں گے۔ ابھی تو نہیں بنا ہے، ابھی تو تجھ کو پانی میں رہنا ہے۔ کہ بسر ہم تبا آبی خواجہ، کیونکہ آپ باطن کے اعتبار سے پانی کے مزاج والے بن چکے ہیں، پانی کے خواجہ تاش ہو گئے ہیں، آپ پانی کے پیر بھائی ہو گئے ہیں، پانی کے فیلو سرونٹ ہو گئے ہیں، کلاس میٹ ہو گئے ہیں۔ سیم نیچر والے کو کہتے ہیں خواجہ تاش۔ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں دونوں سیم ہونا، چاہے کلاس میں ہو، چاہے کالج میں ہو، چاہے آفس کولیگ ہو، چاہے ایک پیر کے مرید ہوں، یا کچھ بھی ہو، ایسے سینس میں کہا جاتا ہے خواجہ تاش۔ تو اگر آپ پانی کے خواجہ تاش بن گئے، وہ سارے کوالٹیز پانی کے اپنے اندر لا چکے، تو اب آپ کو ان مکھیوں سے اور ان ڈیکوریوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ قریب بھی نہیں آئیں گے آپ کے۔ بس کسانے کس جہاں بگزشتہ اندھ، لا نیندو در صفات آغشتہ اندھ۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو پانی کے صفات والے تھے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن یاد رکھو، وہ معدوم نہیں ہوئے ہیں، ان ایگزسٹنٹ نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کے پانی میں غوطہ لگائے ہیں، اللہ کی صفات والے بن گئے ہیں۔ تو اللہ جیسا فانی نہیں ہے، وہ بندے بھی فانی نہیں ہوتے۔ لا نیندو در صفات آغشتہ اندھ، وہ اللہ کی صفات میں آغشتہ ہو گئے۔ آغشتہ یا آغشتہ دونوں بھی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، مرزا غالب کا ہے، فارسی کا شعر ہے۔ آغشتہ کا لفظ آتے ہی ذہن میں آ گیا۔ آغشتہ ایم ہر سر خارے بے خون دل، قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم۔ مولانا روم کا جو انداز ہے، اس سے چونکہ ملتا جلتا خیال ہے، اس لیے میں یہ شعر بیان کر دیا۔ غالب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ہر کانٹے کی نوک کو اپنے خون دل سے آلودہ کر دیا ہے، مطلب ہر کانٹے کی نوک کے سرے کے اوپر میرے دل کا خون ہے۔ آغشتہ ایم ہر سر خارے بے خون دل، قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم۔ اس طرح ہم نے لکھ دیا ہے صحرا کی باغبانی کا قانون۔ صحرا میں جا کر، ڈیزرٹ میں جا کر اگر آپ گارڈننگ کریں گے تو کیا اس کا کیا رول ہے، کیا قانون ہے، وہ ہم نے لکھ دیا ہے۔ یہ شعر کا ظاہری مفہوم ہے۔ اب مختلف تصریحات، مختلف توجیحات اس شعر کے ہوئے ہیں، اپنے اپنے حساب سے سب نے اس کا مطلب بیان کیا ہے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں اس شعر۔ پتہ نہیں غالب صاحب کا خود کا یہ مفہوم تھا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا جو مفہوم ہے وہ یہ۔ غالب صاحب اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے دل لگاتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے دل کا خون ہر کانٹوں پہ لگا ہوتا ہے، یعنی کانٹے ان کے دل میں چبھتے رہتے ہیں۔ جب کانٹا دل میں چبھے گا، دل تو خون سے بھرا ہوا ہے نا، جب کانٹا دل میں چبھے گا تو کانٹے کے سرے پہ خون لگ جائے گا۔ تو ایسے ہزاروں کانٹے آپ کے دل کے خون سے رنگے گئے ہیں۔ کتنے لوگوں نے آپ کے ٹھیس پہنچائی ہے، کتنی خواہشیں آپ کی ٹوٹی ہیں دنیا میں۔ یہ وہ منظر ہے، دنیا میں دل لگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ قانون باغبانی صحرا نوشتہ ایم، دنیا میں باغبانی کرنا، صحرا سے مراد دنیا، اور باغبانی کرنا مطلب دل لگانا۔ دنیا سے دل لگانے کا جو قانون ہے وہ یہی ہے۔ دنیا سے دل لگانے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے، ہم نے ایسا ہی کیا، ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا، تم بھی کریں گے تمہارے ساتھ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ قانون ہے۔ دنیا میں جتنا دل لگاؤ گے ایسے ہی ہوگا۔ اب مرزا غالب صاحب اس شعر کا یہ مفہوم رکھتے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ بہرحال ایک لفظ آ گیا تھا آغشتہ، آغشتہ، اس کو میں نے یہ بیان کر دیا ہے۔
در صفات حق صفات جملہ شاں، ہم چو اختر پیش آخر بے نشان۔ اب یہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے ہیں تو اللہ کی ساری صفات ان کے اندر آ چکی ہیں۔ صفات کا حصہ مطلب جیسے اللہ کی صفات ہے کامل ویسی نہیں آتی، ان صفات کا صدقہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان بندوں کو مل گیا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں ایک صفت بقا بھی ہے، باقی بھی ہے، تو وہ صفات کا حصہ بھی ان کو ملا۔ لیکن اب جب میدان قیامت میں حاضر ہوں گے تو وہ موجود تو ہوں گے لیکن دکھائی نہیں دیں گے اللہ کے نور کے سامنے، ان کا نور نہیں دکھائی دے گا۔ سورج کے سامنے جیسے کہ تارے نہیں دکھائی دیتے۔ غرض قرآن نقل خواہی اے حروم، خاں جمیع ہم لدینا محضرون۔ قرآن مجید کی آیت کے ایک ٹکڑے کو آپ نے ضرورت شعری کے تحت تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہے، کیونکہ آپ ریفرنس دینا چاہتے ہیں، اسی لیے ریفرنس کے طور پہ آپ نے بیان کیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سورج کی اور تاروں کی مثال آپ میدان قیامت میں کیسا دے رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف توجہ کرو جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، کہ ایک کڑک آئے گی جب قیامت قائم ہوگی تو ایک بھیانک قسم کا بلاسٹ ہوگا۔ اٹ ول ناٹ بی بٹ ون بلاسٹ، صرف ایک بلاسٹ ہوگا۔ ایٹ ونس دیر آر آل براٹ بفور اس، فوری سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے پورے ایک ہی بلاسٹ میں۔ تو یہ جو اللہ کے سامنے جمع ہو جانے کی جو بات کی جا رہی ہے، اگر فنا ہو گئے تو جمع کہاں سے ہوں گے؟ محضروں معدوم نبوت نیک بھی تا بقائے روح دانی یقین۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ کے سامنے سب کو حاضر کیا جائے گا۔ کب کہا جاتا ہے؟ جبکہ وہ موجود ہوں تو حاضر کیا جائے گا، جب وہ فنا ہو گئے تو پھر حاضر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب روحیں یقینی طور پر باقی رہنے والی ہیں۔ اب ان میں کچھ لوگوں کو عذاب ہوگا اور کچھ لوگ تو عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در